بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں: اولاد، خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پہ باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 اصول: بائیں ہاتھ سے نہ کھانا، منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ، منہ بھر کے مت کھاؤ، اندھیرے میں مت کھاؤ، کھانے پر اداس مت ہو، کھانا کھاتے ہوئے کھانے کو مت سونگو، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا مت کرو، بدبودار اور گندے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، سونے سے قبل بری باتیں نہ کرنا، ہاتھ کے پٹاخے نہ نکالو، جوتا پہننے سے پہلے جاڑنا، دانتوں سے سخت چیز مت توڑو، لکڑی کے کوئلے سے دانت مت صاف کرو، بیت الخلاء میں مت تھوکو، بیت الخلاء میں باتیں مت کرو، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو، نماز کے درمیان آسمان کی طرف نہ دیکھنا، فجر، عصر، مغرب کے بعد نہ سونا، اقامت اور اذان کے درمیان باتیں نہ کرو، دوسروں میں عیب تلاش نہ کرو، دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے نہ بناؤ، دوست کو دشمن نہ بناؤ، دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، برا کہنے والوں کے ساتھ نیکی کرو، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کرو، اپنی خامیوں میں غور کرو اور توبہ کرو، اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو، غربت میں صبر کرو، غرور مت کرو، شیخی نہ مارو، فیصلے سے پہلے مشورہ کیا کرو، مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو، گدھا گروں کا پیچھا نہ کرو، زیادہ نہ سویا کرو، اکیلے سفر نہ کیا کرو، ایڑیاں مار کر نہ چلو، چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرو۔ 9 باتیں جو زندگی میں بہت فائدہ مند ہیں۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو، اگر چہرے کو پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد نماز پڑھو، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن مجید پڑھو، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو، اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو، اگر بغیر تھکاوٹ میں نیکیاں چاہتے ہو تو آگے شیئر کرو۔ دنیا کے عظیم رہنما وقت کے دیے ہوئے معیار سے بلند ہوتے ہیں۔ جوانی کے فیصلے جوانی میں بھلے لگتے ہیں۔ ہر انسان دوسرے انسان کی ضرورت کا خیال رکھے تو عقائد کا تصادم ختم ہو۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدہضمی سے مرے گا۔ اگر تمنا ہوس پرستی بن جائے تو انتظار عذاب ہے۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں۔ اندیشہ امید سے ٹلتا ہے، امید رحمت پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے سکون نہیں پائے گا۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ جب عذاب آنے والا ہو تو توبہ چھن جاتی ہے۔ نیند عابد کو عبادت سے محروم کرتی ہے اور گناہگار کو گناہ سے بچاتی ہے۔ انسان کا یہ کتنا بڑا المیہ ہے
کہ اس کے अपने ही उसे बिगाने देश बेच देते हैं।